السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پاک کی سعادت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حصہ زمینی حصہ ہے اور دوسرا سیر کا حصہ عالم بالا کا۔ زمینی حصہ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کعبہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک، اور آسمانی حصہ بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک، سدرۃ المنتہا تک، عرش اعلیٰ تک، اور مقام کعبہ قوسین تک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت سے فارغ ہوئے، جبریل امین آپ کو اللہ کے حکم سے آسمانوں پر لے گئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کھلوایا گیا، دروازہ کھول دیا گیا، مرحبا خوش آمدید سے استقبال کیا گیا۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے دائیں طرف بھی کوئی چیز ہے، بائیں طرف بھی ہے۔ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ دائیں طرف آپ کی نیک اولاد کی روحیں ہیں، جنتیوں کی روحیں ہیں۔ جب جنتیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتی ہیں، اور بائیں طرف آپ کی نالائق اولاد ہے، کفر و معاصی میں رہنے والی اولاد ہے۔ اس کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اولاد کی محبت فطرتی ہے، نیک اولاد ہو تو انسان خوش ہو جاتا ہے،
اور اگر اولاد بری بن جائے تو انسان دل کے آنسو روتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اہل ایمان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ نے سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید میرے بیٹے، پیارے بیٹے اور پیارے نبی۔ وہاں سے قافلہ پھر دوسرے آسمان پر گیا۔ وہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا جیسے کسی صحرا میں ریگستان میں ایک انگشتری ہو پڑی ہو، اسی طرح دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلا آسمان انگشتری جتنا ہے، وہ دوسرا اتنا بڑا آسمان ہے۔ یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، وہ فرشتے آسمان والے میت میں ہیں، دوسرے آسمان کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ دروازہ کھولنے کا کہا جاتا ہے کہ دروازہ کھولو۔ آواز آتی ہے کون؟ میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آئے ہیں، بلائے گئے ہیں؟ نہیں، انہیں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اس دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں ہیں، اس آسمان پر دونوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کمالات دیے۔ یہ پھونک لگاتے کوڑ والے کا کوڑ ختم ہو جاتا، نابینا کو پھونک لگاتے اسے بینائی آ جاتی، بلکہ قرآن کریم نے تو یہاں تک فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں السلام علیکم خیر خیریت ہوئی، وہاں سے آگے بڑھے۔ آگے اس لیے بڑھے کہ اب جو دنیا میں ہیں، جن کے پاس آپ نے واپس جانا ہے، اور عالم بالا والے ان کو پتہ چلے کہ محمد مصطفیٰ کا مقام عیسیٰ ابن مریم سے بلند ہے۔ وہ تو مردہ زندہ کر دیتے تھے، جس میں جان ہوتی تھی۔ ہمارے اسلاف نے فرمایا نبی جس ستون پر ٹیک لگاتے تھے، اللہ نے اس ستون کو بھی زندہ کر دیا تھا۔ اور یہ بھی تو ہے کہ جب وہ بد نصیبوں کا سردار آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کنکریاں لے کے آیا۔ تم بڑے دعوے کرتے ہو، آسمانوں کی باتیں بتاتے ہو، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کیا دیا؟ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ والی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں؟ وہی کنکر کلمہ پڑھتے تھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا کیا، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے چلے گئے۔ تیسرا آسمان آیا، دروازہ کھلوایا گیا، اسی طرح دستک ہوئی، کون؟ جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آئے ہیں، بلائے گئے ہیں؟ جی بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہوئی۔ آگے دیکھا، ایک اتنا حسین آدمی ہے کہ جس پہ حسن پر دنیا قربان کر دی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ جبریل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، وہ حسن و جمال کے پیکر کہ جن کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے جب جمال یوسف کو دیکھا، یوسف کے چہرے کو دیکھا، وہ پھل کاٹ رہی تھیں، فقطعن ایدیہن، غلطی سے پھل کاٹتے کاٹتے چھریاں انہوں نے اپنی انگلیوں پہ چلا دیں، انگلیاں کٹ گئیں، اور وہ کہنے لگی قلنا ما حاشا للہ بشرا، اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ نظر آتا ہے۔ تو یہ اس حسن یوسف سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے والے ہیں۔ یوسف کو بڑا کمال ملا، حسن ملا، لیکن اللہ رب العزت نے جو حسن محمد مصطفیٰ دیا ہے اس کا تو عالم ہی اور ہے۔ وہاں صباحت کا غلبہ ہے، مصطفیٰ کے حسن میں ملاحت کا غلبہ ہے۔ صباحت دیکھتے ہیں انسان مبہوت ہو جاتا ہے، لیکن ملاحت ہے جیسے جیسے دیکھتے جائیں گے ویسے ویسے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، دیکھنے کو اور جی چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن آپ نے ارشاد فرمایا، وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے پھل کاٹتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ لیں، کاش وہ میرے آقا کے جمال کو دیکھتی، میرے آقا کا چہرہ دیکھتی، چھریاں انگلیوں کی بجائے دلوں پہ چلا دیتی، انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں الحسن حسن محمدی والجمال جمالہ، حسن حسن محمدی کا نام ہے اور جمال جمال محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تیسرے آسمان سے آگے چوتھے آسمان پہ چلے، دروازہ بند ہے، جبریل نے دستک دی، کھلوایا دروازہ، آواز آئی کون؟ جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آئے ہیں، بلائے گئے ہیں؟ جی بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہوتے ہیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا، اس میں رفعت عطا فرمائی۔ ادریس تمہیں بڑا بلند مقام ملا ہے، پر جو مقام محمد مصطفیٰ کو ملا ہے وہاں تک کسی کی کیا رسائی ہو سکتی ہے؟ خیر و عافیت دریافت ہوئی، جو کچھ وہاں بیٹھنا تھا بیٹھے۔ اس کے بعد آگے پھر قافلہ روانہ ہوا، ہر آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں، وہ قافلہ آگے بڑھتا، اگلے آسمان پانچویں آسمان پہ گیا، دروازے کو دستک دی، آواز آئی کون؟ جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ